السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، جو موضوع آج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں وہ انتہائی دلچسپ اور اہم موضوع ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اس پہ بات کریں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، چونکہ اس چینل پر ہم آپ کے لیے بہت سارا علم کا ایک ذخیرہ، بہت ساری معلومات اور بہت سارا نالج لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہوتی ہیں۔ چونکہ ہم یہاں پر بوگس چیزیں لے کے نہیں آتے، بلکہ بہترین اور عمدہ قسم کی اتھینٹک چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو ہم کسی طرح سے بھی مس گائیڈ نہیں کریں گے، آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کی درست رہنمائی کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ جنات انسان پر کیوں آتے ہیں، ایک سوال، اور جنات عورتوں پر ہی زیادہ کیوں حاضر ہوتے ہیں، مردوں پر 100 میں سے 2 4 5 بندوں پر، لیکن عموماً اس کا شکار عورتیں ہوتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اور کیا کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس وقت یہ جنات انسانی جسم میں خلول کر جاتے ہیں؟ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن سے بچا جائے تاکہ جنات انسانی جسم میں خلول نہ کر سکیں؟ تو یہ جو وہ سوالات ہیں، ان کے جواب انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا جو سوال ہے کہ جنات انسانوں پر کیوں آتے ہیں، اس کا جو ہمارے بزرگان دین نے بتلایا ہے، انسانوں پر جنات آنے کی ایک سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دین سے دوری، اعمال سے دوری اور اعمال میں کوتاہی کرنا، اللہ کی نافرمانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری اختیار کرنا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جنات ایک انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں، ایک مسلمان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ آپ عموماً دیکھیں وہ لوگ جنات کا شکار ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو ذکر و اذکار بہت کم کرتے ہیں، جن کے معاملات زندگی جو ہیں وہ دین پر نہیں ہوتے، عموماً ایسے لوگ جنات کا شکار ہوتے ہیں۔ جنات ان کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور انہیں طرح طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گمراہیوں میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ یہ شیاطین جنات ان کے جسم میں خلول کر جاتے ہیں اور پھر ان کو مختلف طرح سے میڈیکلی مسائل ان کے جسم میں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ آپ اعمال والی زندگی پہ آ جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، ذکر و اذکار کرنے والے بن جائیں، اور اسی طرح قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، تو ان چیزوں سے آسانی سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں پر ہی جنات کیوں آتے ہیں۔ اس کا اگلا جو سوال ہے کہ جنات داخل کیسے ہوتے ہیں، انسانی جسم میں خلول کیسے کرتے ہیں، اس سے بچنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ تو ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی طور پر میں دیتا ہوں۔ انسانی جسم میں کوئی بھی جن اس وقت تک خلول نہیں کر سکتا جب تک اس میں یہ چند حالات پیدا نہ ہوں۔ یہ چند حالتیں ہیں، جب یہ کیفیت بن جاتی ہے تو اس وقت جنات انسانی جسم میں خلول کر دیتے ہیں اور خلول کر جاتے ہیں۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو کوئی بھی جن انسانی جسم میں خلول نہیں کر سکتا۔ پہلی حالت اس میں یہ ہے کہ انتہائی غصے کی حالت میں، جب انسان کا غصہ جوبن پر ہو، انتہا پر ہو، تو اس وقت جنات انسانی جسم میں خلول کر جاتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ قہقہ مار کر ہنستا ہے، یہ کہہ کے مار کے ہنسنا، یہ بھی وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ حالت اور کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسانی جسم میں جنات خلول کر جاتے ہیں۔ تیسری وہ چیز ہے کہ انتہائی خوف و ہراس کی حالت میں، انتہائی خوف میں انسان ہو تو خوف کی حالت میں یہ جنات انسانی جسم میں خلول کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انتہائی غم کی حالت میں، بہت ہی زیادہ انسان غمگین ہے تو اس حالت میں بھی یہ جنات انسانی جسم میں خلول کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انتہائی خوشی کی حالت میں، جب انسان کو بہت زیادہ خوشی ہو اور اتنی خوشی ہو کہ وہ اپنے حواس کھونے لگے، تو اس وقت بھی
ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جنات انسانی جسم میں خلول کر جاتے ہیں اور ان کا انسانی جسم میں خلول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ان چیزوں کو اپنے معاشرے کے ان افراد پر فٹ کر کے دیکھیں جو جناتی مسائل کا شکار ہیں، ان میں عموماً نہیں، اکثر نہیں بلکہ حقیقتاً یہی وجوہات پائی جاتی ہوں گی کہ ان کے جسم میں جنات نے خلول کیا ہے۔ یا تو وہ بہت زیادہ ہنسنے والے، کہہ کے مار کے ہنسنے والے ہوں گے، یا دین سے بہت زیادہ دور ہوں گے، یا پھر انتہائی ڈرپوک قسم کے ہوں گے، اور یا انتہائی غمزدہ رہنے والے ہوں گے۔ تو اس طرح کی جو جتنی علامات میں نے بتائی ہیں، کیفیات بتلائی ہیں، تو وہ اس شخص کے اندر 100% پائی جاتی ہوں گی۔ تو اگر ان چیزوں سے بچا جائے، زیادہ ہنسنے، کہہ کے مار کے ہنسنے سے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے، اگر ان سے بچا جائے تو یقیناً انسان ان چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ انتہائی غصے کی جو حالت ہوتی ہے، غصے کو کم کر لیا جائے، وہ بھی احادیث مبارکہ میں اس سے منع آیا ہے، تب بھی انسان جنات کے ان شرور سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح خوشی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن خوشی کو بھی ایک حد تک خوشی منائی جائے، اور اسی طرح غم کو بھی اتنا سوار نہ کیا جائے کہ وہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے، چونکہ غم میں نا امید ہو جانا یہ ان چیزوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے غم کو بھی ایک حد تک رکھا جائے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے اگر بچ لیا جائے تو جنات سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو اب سوال آخری یہ ہے کہ عورتوں پر ہی کیوں جنات آتے ہیں؟ چونکہ جو میں نے یہ کیفیات آپ کو بتلائی ہیں، یہ حالات جو بتلائے ہیں، یہ عورتوں میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ انتہا قسم کی ڈرپوک اور اسی طرح غمزدہ، غمگین، اسی طرح بہت زیادہ کہہ کے مار کے ہنسنے والی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان پر عموماً جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے تو جنات کے شرور سے بہت حد تک محفوظ ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔